السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں آپ کا معلم شمعون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا نہم جماعت کا ریاضی۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم مشق نمبر 13.2 کو مکمل طور پر حل کریں گے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، چلیے ہم شروع کرتے ہیں مشق نمبر 13.2 اور اس کا سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، شکل میں نقطہ پی کا خط اے بی سے کون سا فاصلہ سب سے کم فاصلہ ہوگا؟ اور جوابات ہمارے پاس ہے پی ایل، پی ایم، پی این یا پی او۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے نقطہ پی، اور اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس ہے خط اے بی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ نقطہ پی کا خط اے بی سے کون سا فاصلہ سب سے کم ہوگا۔ تو جیسا کہ عزیز طلبہ و طالبات ہم نے مسئلہ نمبر 13.1.4 میں یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے پاس جو کوئی نقطہ ہے جو کسی خط کا بیرونی نقطہ ہے، اگر ہم نقطہ پی کی بات کریں تو یہ خط کا ایک بیرونی نقطہ ہے، اور اس نقطہ سے اس خط کے درمیان جو سب سے کم فاصلہ ہے وہ عمودی فاصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم پی ایل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو زاویہ ہے وہ 30 ڈگری کا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم پی ایم فاصلہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 60 ڈگری کا زاویہ، اور اسی طرح سے ہم اگر پی بی کی بات کرتے ہیں، پی او فاصلہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 70 ڈگری کا فاصلہ ہے۔ لیکن اگر ہم پی سے این تک کی فاصلہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 90 درجے کا زاویہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو پی این ہے عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے پاس جو پی این ہے یہ عمود ہے خط اے بی پر، اس لیے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس نقطہ پی سے اے بی خط تک کا جو سب سے کم فاصلہ ہے وہ پی این فاصلہ ہوگا، یعنی سی میں دیا گیا جواب درست جواب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، شکل میں پی کوئی ایک نقطہ خط اے بی سے باہر واقع ہے۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے خط اے بی، اور اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس ہے نقطہ پی، اور نقطہ پی جو ہے وہ خط اے بی سے باہر واقع ہے۔ فاصلہ پی ایل، عزیز طلبہ و طالبات پی سے ایل تک کا جو فاصلہ ہے، فاصلہ پی ایل خط اے بی سے دیگر فاصلوں سے کم ہوگا اگر ہمارے پاس جو زاویہ پی ایل اے ہے وہ 80 ڈگری کا ہوگا، یا ہمارے پاس جو زاویہ پی ایل بی ہے، ہمارے پاس جو زاویہ پی ایل بی بنتا ہے یہ 100 ڈگری کا ہوگا، یا اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ ہمارے پاس سی میں دیا گیا جواب ہے کہ زاویہ پی ایل اے جو ہے وہ 90 درجے کا ہوگا، اور ڈی میں دیا گیا جواب ہے کہ ہمارے پاس جو پی ایل اے زاویہ ہے وہ 70 ڈگری کا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات ہم جانتے ہیں کہ کسی خط سے باہر اگر کوئی نقطہ واقع ہے جو اس خط کے اوپر موجود نہیں ہے، ان کے درمیان سب سے کم فاصلہ جو ہے وہ عمودی فاصلہ ہوتا ہے، اور عمودی فاصلہ کا مطلب ہے کہ اگر خط اور نقطہ سے اگر ہم عمود گراتے ہیں، یعنی یہاں پہ اگر ہمارے پاس 90 درجے کا زاویہ ہوگا، یعنی پی ایل اور ہمارے پاس جو خط اے بی ہے اگر یہ ایک دوسرے پر عمود ہوں گے تو تب ہمارے پاس جو فاصلہ ہے وہ سب سے کم فاصلہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سی میں دیا گیا جواب درست ہے، یعنی اگر ہمارے پاس پی ایل اے زاویہ 90 درجے کا ہوگا تو تب ہمارے پاس یہ جو فاصلہ ہے وہ دیگر فاصلوں سے کم ہوگا۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، شکل میں پی ایل خط اے بی پر عمود ہے۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پی ایل ہے اور یہ اے بی خط پر عمود ہے، یعنی پی ایل اور اے بی کے درمیان 90 درجے کا زاویہ بنتا ہے، اور قطع خط ایل این بڑا ہے قطع خط ایل ایم سے، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایل سے این تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایل سے ایم تک کے فاصلہ سے زیادہ ہے۔ تو مزید آگے اگر ہم چلے تو ہمارے پاس ہے، ثابت کریں کہ پی سے این تک کا جو فاصلہ ہے، یعنی ہمارے پاس یہ فاصلہ
پی این فاصلہ جو ہے وہ پی ایم فاصلہ سے بڑا ہے. تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس پی ایم فاصلہ بنتا ہے. تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پی سے این تک کا جو فاصلہ ہے وہ پی ایم سے بڑا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات چلیے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں معلوم. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہمیں دیا گیا ہے کہ پی ایل خط اے بی پر عمود ہے. پی ایل خط اے بی پر عمود ہے اور قطع خط ایل این یعنی ایل سے این تک کا فاصلہ زیادہ ہے یا ایل این بڑا ہے قطع خط ایل ایم سے. یہ چیز ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد ہم لکھتے ہیں مطلوب. جیسا کہ ہمیں سوال میں بھی دیا گیا ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس قطع خط پی این جو ہے یعنی پی سے این تک کا جو فاصلہ ہے پی این بڑا ہے پی ایم سے. تو یہ ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کریں گے. تو چلیے عزیز طلباء و طالبات ہم اس کا ثبوت شروع کرتے ہیں. ثبوت. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے بیانات اور یہاں پہ دلائل. عزیز طلباء طالبات اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ ہم شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں تاکہ یہاں سے آسانی سے دیکھ کر ہم اس کے بیانات اور دلائل لکھ سکیں. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات سب سے پہلے ہم مثلث پی ایل ایم کی بات کرتے ہیں. مثلث پی ایل ایم. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مثلث پی ایل ایم میں. تو اس مثلث میں عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو زاویہ پی ایل ایم ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو زاویہ پی ایل ایم ہے یہ 90 درجے کا زاویہ ہے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو زاویہ پی ایل ایم ہے یہ 90 درجے کا زاویہ ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو زاویہ پی ایم این ہے ہمارے پاس جو زاویہ پی ایم این ہے ہمارے پاس اس مثلث کا یہ جو بیرونی زاویہ ہے اس کے اندرونی زاویہ یعنی زاویہ پی ایل ایم سے بڑا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بیرونی زاویہ ہوتا ہے وہ غیر متصلہ اندرونی زاویہ سے بڑا ہوتا ہے. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم لکھیں گے ہمارے پاس جو زاویہ پی ایم این زاویہ پی ایل ایم سے اور اس کی وجہ ہم لکھیں گے بیرونی زاویہ مثلث کا بیرونی زاویہ ہر غیر متصلہ اندرونی زاویہ سے بڑا ہوتا ہے. اور یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو زاویہ پی ایل ایم ہے وہ 90 درجے کا ہے اور ہمارا جو زاویہ پی ایم این ہے وہ پی ایل ایم سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس جو زاویہ پی ایم این ہے وہ 90 درجے سے بڑا ہوگا. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو زاویہ پی ایم این ہے وہ بڑا ہے 90 درجے سے اور اس کو ہم دیں گے مساوات نمبر 1 کا نام. یہاں سے عزیز طلباء و طالبات ہم پھر سے شکل کی جانب چلتے ہیں. اس شکل کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس جو زاویہ پی ایم این ہے یعنی اس نقطہ پہ بننے والا جو زاویہ ہے وہ 90 درجے سے
बड़ा ज़ाविया है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम यहाँ पे एक दूसरी मुसल्लस की बात करें तो हमारे पास एक और मुसल्लस है PLN। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है PLN, इस मुसल्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो PLN ज़ाविया है यानी इस नुक्ता पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे का ज़ाविया है। चूँकि यहाँ पे ज़ाविया 90 दर्जे का है, इसलिए अगर हम नुक्ता L की बात करें, आपको दोबारा से याद दिलाता चलूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम मुसल्लस PLN की बात कर रहे हैं। इस मुसल्लस में हमारे पास नुक्ता L पर जो है वो 90 दर्जे का ज़ाविया है, इसलिए जो बाकी दो ज़ाविये हैं, एक नुक्ता P पे बन रहा है और एक नुक्ता N पे बन रहा है। तो नुक्ता N पे बनने वाला जो ज़ाविया है यानी ज़ाविया PNL, इस ज़ाविया की हम बात कर रहे हैं। ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया 90 दर्जे से छोटा ज़ाविया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ाविया तो हमारे पास 90 दर्जे का है, इसलिए बाकी दोनों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो चूँकि 90 दर्जे के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों ज़ाविये जो है वो 90 दर्जे के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ यानी 90 दर्जे, एक ज़ाविया P पे बनने वाला ज़ाविया और N पे बनने वाला ज़ाविया, तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। इसलिए N पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे से छोटा होगा, यानी इस नुक्ता पर बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे से छोटा है। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जो पहले से साबित कर चुके हैं कि हमारे पास जो M है, M पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे से छोटा है, ये हम नुक्ता M की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो N है, नुक्ता N है, इस पे जो बनने वाला ज़ाविया है वो 90 दर्जे से छोटा है। अब अगर मैं आपको मुसल्लस PMN के बारे में बताऊं, मुसल्लस PMN, तो इस मुसल्लस में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो नुक्ता M है, M पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो बड़ा ज़ाविया है, और इसी तरह से N पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे से छोटा ज़ाविया है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर M जो ज़ाविया है उसके सामने वाला, चूँकि ये ज़ाविया बड़ा ज़ाविया, इसलिए इसके सामने वाला जो ज़िला है यानी PN, ये बड़ा होगा PM से। PM जो है वो छोटे ज़ाविया के सामने वाला ज़िला है। तो यही अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना था कि P से N तक का जो फासला है वो PM से बड़ा है। तो इसको हम आखिर पे लिखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने सारी बातों को जो डिटेल के, जो पूरी तफसील के साथ हमने बयान की हैं, उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने मुसल्लस PLN की बात की थी। मुसल्लस PLN में, तो इस मुसल्लस में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने बताया आपको कि हमारे पास जो ज़ाविया PLN है यानी नुक्ता L पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री का ज़ाविया है। और इसी तरह से हमने इसी मुसल्लस में बयान किया था कि हमारे पास जो नुक्ता L है उस पे बनने वाला ज़ाविया, यानी जिसको हमने नाम दिया है ज़ाविया PNL, ये ज़ाविया जो है वो 90 दर्जे से छोटा ज़ाविया है, क्योंकि ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस का हादा ज़ाविया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कायमा ज़ाविया मुसल्लस का हादा ज़ाविया, और इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम नंबर 2 का नाम देंगे। अब हमने तफसील के साथ शक्ल में भी देखा, और यहाँ पे अगर हम पहले और दूसरे बयान को देखें तो पहले बयान में हमारे पास है कि हमारे पास नुक्ता M पे बनने वाला ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा है और नुक्ता N पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे से छोटा है। इसलिए नुक्ता M पे बनने वाला जो ज़ाविया है इसके सामने वाला ज़िला जो है वो PN बनता है, और नुक्ता N के सामने वाला जो ज़िला है वो PM बनता है। तो इससे हमें पता चलता है कि PN जो है वो PM से बड़ा है। तो आखिर पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे मुसल्लस
پی ایم این میں، تو مثلث پی ایم این میں ہمارے پاس جو زاویہ پی ایم این ہے یہ زاویہ بڑا ہے زاویہ پی این ایل سے، اس لیے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو پی سے این تک کا فاصلہ ہے یہ بڑا ہوگا پی سے این تک کے فاصلہ کا، اور یہاں پہ ہم لکھیں گے بڑے زاویہ کے سامنے بڑا ضلع۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس سوال نمبر 3 کا حل مکمل ہو گیا، جس میں ہم نے دیے گئے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر لیا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم نے مشق نمبر 13.2 کے سوالات کو حل کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالات کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک لے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔